دیکھیے ہمیں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے 3 اکتوبر کو آخری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اب 19 اکتوبر سے پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک 16 دن کا وقفہ تاریکی میں ڈوبا ہوا، نہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بتایا جائے گا، نہ کسی اور حوالے سے ان سے کوئی ملاقات ہوگی، نہ وکلاء کی، نہ سیاسی رفقا کی، نہ خاندان کی۔ 8 اکتوبر کو ان سے ایک میٹنگ طے تھی جو جیل مینول کے تحت ایک حق تھا خاندان کا ان سے ملنے کا، ایک قاعدہ ہے جو دیا ہوا ہے قانون میں، اس حوالے سے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ملاقاتوں پہ قدغن نہیں ہوگی۔ 8 کو وہ نہیں مل پاتے، ان کی میٹنگ جو طے شدہ تھی اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی ایک ہمشیرہ جو آزاد ہیں اب بھی، باقی 2 تو جیل میں ہیں جن کو ناحق گرفتار کیا گیا، وہ آتی ہیں اسلام آباد، میں ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کرتا ہوں، وہ ہائی کورٹ میں لگتی ہے، ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انسانی رویوں کے تحت آپ ایک ہمشیرہ کو یا ایک ایسے ڈاکٹر کو جس پہ انہیں اعتماد ہے خان صاحب کو اور ان کے خاندان کو، ان کو 20 منٹ کے لیے صرف ملنے دیجئے خان صاحب کو، تاکہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں ان کی تشویش ختم کی جا سکے۔ عدالت نے بدقسمتی سے ہماری درخواست رد کی۔ میں پورا دن اس دن عدالت میں بیٹھا، 4 بجے ہمیں بتایا گیا، 9 بجے صبح ہماری جو استدعا تھی وہ سنی گئی کہ ہمیں قابل غور نہیں سمجھا گیا ہماری استدعا کو۔ ہم آئے باہر، ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس کیا، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہم قانونی راستہ اپنا چکے، کوئی اور آگے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، ہم عمران خان صاحب کو 16 دن ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم سب تشویش میں مبتلا تھے، خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی فکر تھی ہمیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا 11 تاریخ کی شام کہ ہم 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک احتجاج کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، بہت سوال اٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں جواب دینا چاہیے ان سوالات کا۔ ایک بیانیہ ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ وہ قائم کیا گیا، ہم پہ غداری کا الزام لگایا گیا، ہم پہ بزدلی کا الزام لگایا گیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ان تمام الزامات کو دیکھا جائے، کس حد تک ان الزامات میں صداقت ہے اور کس حد تک معاملہ کچھ اور تھا۔ ہوا اس طرح سے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل، جب 11 تاریخ کی شام یہ فیصلہ ہو گیا کہ 15 کو ہم نے آنا ہے اسلام آباد اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے، ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی۔ خان صاحب کی پوری سیاست اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے تخریب کی سیاست نہیں کی۔ سڑک پہ آنا ہمارا بنیادی حق ہے، اس حق کو اب اس رجیم نے اس دور میں ایک جرم سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ ہمارے حوالے سے نہیں، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ایک تشویش کی لہر ہے، جو ہمارے بچے سڑکوں پر آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو مجرم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے مجرم، انگریز بھی اس کا حق دیتا تھا، بڑے بڑے مجمع برپا ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے۔ یہ کب سے جرم ہو گیا؟ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے احتجاج۔ اس احتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا۔ آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، اس کو مبہوس کریں گے، مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے، اس کو اغوا کر کے کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے۔ آج انتظار پنجھوتا کہاں ہے؟ آج 9واں دن ہے، انتظار پنجھوتا کا کچھ پتہ نہیں، اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار تھے۔ 12-13 تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے بھی، ایم پی اے حضرات کے فون آئے، تقریباً 70-75 ایم پی اے حضرات کے مجھ سے رابطہ ہوا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کے بعد، جتنے لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں، بے گناہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، جو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، تو ہم اس وقت اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم اسلام آباد صحیح طریقے سے آ سکیں۔ ہم روپوش ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے، شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں، جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے، جو ہم پر شیلنگ ہوگی، جو مار پیٹ ہوگی۔ پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں، جو حکومت خانوں میں ہیں، جو تھانوں میں ہیں، تو غور کیجیے۔ ہم نے یہ بات پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی۔
اس پہ غور جاری تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے، دوست ممالک کی ایمبسیز سے، وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی ایس سی او کے اجلاس میں، ان کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ احتجاج نہ کیجیے 15 کو. اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے، ہم ان کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. ہم نے ان لوگوں سے، ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے. ان کی درخواست کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا. اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہد ہے، اس میں جو ہمارے حلیف ہیں مولانا فضل الرحمان اس میں سر فہرست ہیں، ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے، جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. ان کی جانب سے بالخصوص ایک درخواست آئی کہ یہ نہ کیجیے آپ. ہم نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا حتمی ان کو، لیکن یہ تمام معاملات ہم نے سامنے رکھے پولیٹیکل کمیٹی کے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے سامنے خان صاحب کی صحت، ان کی زندگی سب سے مقدم امر تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، معالج کو نہیں ملایا جائے گا، یہ غلط رویہ تھا. اس کے خلاف احتجاج ہمارا حق تھا. 14 تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو بلوا لیجئے، ہم دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ان کی ملاقات ہو جائے گی. جو